اے اللہ میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ آپ کی بندگی ہے اور آپ کی عبادت ہے، اسی واسطے میں زندہ ہوں، اسی واسطے میں جی رہا ہوں۔ اے اللہ میں اس ملک کے اندر رہ رہا ہوں، اے اللہ مجھے امن و امان نصیب فرمائیے، اور ہم اپنے باطن کو اور اپنے اندرون کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں، رجوع اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، مرد و خواتین کے لیے، کہ اپنے باطن کو اپنے اندرون کو اللہ کی طرف متوجہ رکھے کہ وہ میرا مولا ہے، وہ میرا حاکم ہے، اور وہ میرا پالنہار ہے، کرنے والی ذات اس کی ہے۔ یہ پکا ارادہ دل میں ہو اور یہ پکا یقین دل کے اندر ہو۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قل اللہم مالک الملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل اللہم مالک الملک، ملک اللہ کا ہے، ملک اللہ کا ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ جسے چاہتے ہیں حکومتیں عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں حکومتوں سے دور کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اقتدار دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اقتدار سے دور کر دیتے ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام حضرات سامعین، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، تقریباً 1-1.5 مہینے سے انتخابات کی گرما گرمی چل رہی تھی، اور کل بروز جمعرات 30 نومبر کو تقریباً 119 حلقوں میں بحسن خوبی انتخابات مکمل ہوئے، اور لوگوں نے جوش و خروش کے ساتھ ووٹ ڈالنے میں حصہ لیا، اور یہ شہریوں کا ایک دینی اور ملی فریضہ تھا جس کو انہوں نے نبھایا۔ لیکن اس کے باوجود اخبارات کی جو سرخیاں اور اخبارات کی جو ہیڈنگ آج ہم نے دیکھی اور آپ نے بھی دیکھی ہوگی، جو ووٹنگ ہوئی جتنی فیصد ہونی چاہیے اتنی فیصد نہیں ہوئی۔ یہ قابل افسوسناک بات ہے۔ حلقہ کاروان میں 40% ووٹنگ ہوئی، صرف 40% لوگوں نے ووٹ ڈالنے میں حصہ لیا، اور اس سے زیادہ افسوسناک بات حلقہ یاقوت پورے میں 32% یا بعض نے بتایا 27% ووٹنگ ہوئی۔ یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے،
اور سب سے زیادہ ووٹ میں حصہ لینے والا جو حلقہ ہے وہ جنگ گاؤں کا بتلایا گیا، اس میں 83% لوگوں نے ووٹ ڈالا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حالات کے پیش نظر اور ملک کے جو نازک حالات ہے اس کے پیش نظر اور علماء کی جو بار بار توجہات اس جانب دلائی جا رہی تھی، ووٹ سے لے کر نہیں بلکہ آدھار کارڈ کی صحیح کرنے سے لے کر، ووٹر آئی ڈی بنانے سے لے کر، ووٹر لسٹ میں نام ہونے تک، ووٹ ڈالنے تک علماء، اسلامی اسکالر، دانشوران، امت کے درد مند لوگ بار بار توجہ دلا رہے تھے۔ میں بھی یہاں رہتا ہوں خاصی گلی میں، وہاں پر میں نے دیکھا کہ پولنگ بوتھ خالی ہے، لوگ آرام کر رہے ہیں، گھروں میں آرام کر رہے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی احساس ذمہ داری ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ معاملہ بہت اہم تھا جس میں ہر فرد کو احساس پیدا کرنے اور سمجھ کر آگے بڑھنے کی ایک ذمہ داری تھی، جس کے اندر بہت سے لوگ پیچھے رہے۔ تو یہ صورتحال افسوسناک ہے۔ بہرحال ابھی 3 دسمبر کو نتیجہ اور رزلٹ آنے والا ہے، اب کیا ہوگا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے مقدر کا ستارہ چمکے گا، کون اقتدار پر بیٹھے گا، کون اقتدار سے نیچے اترے گا۔ ہمارے اوپر مسلط ہونے والے حکمراں عادل آئیں گے یا جابر ظالم آئیں گے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لہذا فکر کی ضرورت ہے۔ اس واسطے کہا کہ دعاؤں کا اہتمام بھی ہمیں کرنا ہے۔ ایک دعا جو بطور خاص بتلائی گئی، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط مت کیجئے جو ہم پر رحم نہ کرے، جو ہم پر ظلم کرنے والے ہوں، جو ہم پر تشدد کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کو اے اللہ ہم پر مسلط مت کیجئے۔ ولا یخافک فینا، ایسے لوگوں کو بھی اقتدار پر مت بٹھائیے جو ہمارے معاملے میں آپ سے نہ ڈرتے ہوں، آپ کا کوئی خوف ان کے دلوں میں نہ ہو، انسانی ہمدردی ان کے دلوں میں نہ ہو، ایسے لوگوں کو بھی اقتدار سے دور رکھیے، اقتدار سے ہٹا دیجئے۔ تو گویا کہ یہ دعا تو ہم کر سکتے ہیں، دعا کے ذریعے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، ووٹ کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اور جمہوری ملک میں طاقت اور قوت کو بتاتے ہوئے کہا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ایک ایک آدمی قیمتی ہے، افراد سے جماعت بنتی ہے، جماعت سے قوم بنتی ہے، قوم سے ملک تیار ہوتا ہے۔ لہذا ایک ایک فرد اور اس کی طاقت اور اس کی قوت یہ پورے ملک کے اوپر حاوی ہوتی ہے، لیکن آج امت نے اس شعر کو نہیں سمجھا اور اس دعوت کو اور اس پیغام کو آج امت نے نہیں سمجھا۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہمارے ہاتھوں میں ہے ہمارا مقدر، اور ہمارے ہاتھوں میں ہے
ظالموں کو پیچھے ڈھکیلنا ہمارے ہاتھوں میں ہے، عادل پسند کو آگے بڑھانا، لیکن آج امت اس سے غافل ہے اور بے پرواہ ہے۔ اور ایگزٹ پولز جو آیا اور اس کے ذریعے جو سامنے بات آئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج ووٹ سے متعلق امت میں وہ شعور بیدار نہیں ہوا۔ بہرحال ظاہری جو اسباب ہے اسے بھی ہمیں اختیار کرنا ہے جو کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اپنے باطن کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ ظاہری تدبیریں الحمدللہ ہو رہی ہے، جتنا کہنا ہے علماء کہہ رہے ہیں، اور جن کے اندر شعور ہے وہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ ظاہری اسباب بھی اختیار کرنا ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، البتہ باطنی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے بھی آدمی کو سنورنے اور بننے کی ضرورت ہے۔ اپنے باطن کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کی طرف ہم متوجہ ہو جائے۔ اے اللہ، میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ آپ کی بندگی ہے اور آپ کی عبادت ہے، اسی واسطے میں زندہ ہوں، اسی واسطے میں جی رہا ہوں۔ اے اللہ، میں اس ملک کے اندر رہ رہا ہوں، اے اللہ مجھے امن و امان نصیب فرمائیے۔ اور ہم اپنے باطن کو اور اپنے اندرون کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، مرد و خواتین کے لیے، کہ اپنے باطن کو، اپنے اندرون کو اللہ کی طرف متوجہ رکھے کہ وہ میرا مولا ہے، وہ میرا حاکم ہے، اور وہ میرا پالنہار ہے، کرنے والی ذات اس کی ہے۔ یہ پکا ارادہ دل میں ہو اور یہ پکا یقین دل کے اندر ہو۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قل اللہم مالک الملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل اللہم مالک الملک، ملک اللہ کا ہے، ملک اللہ کا ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ جسے چاہتے ہیں حکومتیں عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں حکومتوں سے دور کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اقتدار دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اقتدار سے دور کر دیتے ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ جو بھی کرتے ہیں وہ بہترین ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ جو بھی ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اس واسطے کہ وہ عظیم ذات ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، ذلتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، حکومتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، تمام لوگوں کے قلوب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔ اگر اللہ چاہیں گے ظالم حکومتیں کرسی سے نیچے اتر جائے گی، اقتدار سے نیچے اتر جائے گی۔ اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو وہ ہمارے سروں کے اوپر مسلط رہیں گے، یہ ہمارے شامت اعمال ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے جو حکمراں ہوتے ہیں وہ ظالم بن جاتے ہیں، ظالم حکمرانوں کو اللہ سروں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جب آدمی عیاشی میں زندگی گزارتا ہے، برے اعمال میں زندگی گزارتا ہے، رب کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، تو رب بھی ان سے دور اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، اور پھر رحمت خداوندی سے وہ دور ہو کر ظالموں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک مضمون، مغلیہ سلطنت کا 14واں بادشاہ جس کا نام تھا محمد شاہ رنگیلا، بہت عیاش تھا اور پوری قوم کو عیاشی پر لگا دیا تھا، بےہودگی عام تھی، 24 گھنٹے شراب میں مست رہا کرتا تھا، حسیناؤں سے اس کا دربار سجا رہتا تھا، اعلان کر دیا تھا ملک کے اندر جو بھی حسینہ ہوگی اس پر میرا حق ہے، کوئی دوسرا اگر استعمال کرے گا تو وہ قابل سزا ہوگا۔ شراب نوشی عام ہو گئی،
اور اسی طرح بے حیائی عام ہو گئی۔ اسی اثنا میں دہلی پر ایک ایران کا بادشاہ محمد شاہ نادر، اس نے دہلی پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور وہ جو عیاشی تھی ان کی تمام عیاشی ختم ہو گئی۔ تو کسی اللہ والے نے اس موقع پہ کہا تھا کہ شامت اعمال ماں صورت نادر، کہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ اللہ نے نادر کو مسلط کر دیا، اور اس نے دہلی اور پھر اسی طرح اطراف و اکناف میں اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جب اعمال بگڑ جاتے ہیں، اندرون خراب ہو جاتا ہے، نگاہیں پاکیزہ نہیں رہتی اور دلوں میں غلاظت بیٹھ جاتی ہے، جب رب سے دوری ہو جاتی ہے، جب اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، عبادات کا ذوق ختم ہو جاتا ہے اور مساجد سے دوری ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں، جو پھر حکومت کرتے ہیں اور پھر وہ رحم نہیں کرتے۔ اس واسطے رزلٹ آنے والا ہے، ہمیں اندرونی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے باطن کو بھی سنوارنا ہے، اور یہ دعا بھی کرتے رہنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا۔ اے اللہ عادل حکمراں کو بٹھائیے، ظالموں کو ہم پہ مسلط مت کیجئے۔ رجوع اللہ ہو اور صبر کی صفت ہو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اگر فیصلہ ہمارے حق میں نہ ہو اور پھر سے وہی ظالموں کا اقتدار، پھر وہی ظالموں کی حکومت، تو پھر ہم صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھاری بات آ جاتی، آندھی آتی، طوفان آتا، کوئی پریشانی آتی، فوراً آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ تو لہذا دلوں کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرتے ہوئے، اپنے باطن کا رخ اللہ کی طرف پھیرتے ہوئے، صبر کا دامن ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے، اپنے اعمال کی بھی نگرانی کرنا ہے، اپنے اندرون کا بھی جائزہ لینا ہے۔ ہمارے اعمال، ہمارا اندرون اور ہمارا باطن سنورے اور سدھرے، پھر یہ باہر کی حکومتیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے موافق کر دیں گے اور ہمارے حق میں کر دیں گے، اور پھر ایسے عادل حکمران کو اللہ تبارک و تعالی لائیں گے جو ہم پر رحم کریں گے اور پھر ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے۔ تو غرض یہ کہ ابھی انتخابات کی تاریخ جو تھی اور اس میں بہت ساروں نے حصہ لیا، اور ایک شعور جو بیدار ہونا چاہیے تھا ووٹ سے متعلق، اور زیادہ شعور کی ضرورت ہے کہ شعور بیداری کی جائے، اور ظاہری تدابیر کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی نگرانی، اپنے اعمال کی فکر، اپنے اعمال کا جائزہ ہم میں سے ہر ایک کو لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اعمال اچھے سے اچھے ہوں گے، اللہ کے فیصلے بہتر سے بہتر ہوں گے۔ اعمال بگڑیں گے، اعمال میں فساد ہوگا، تو پھر فیصلے بھی اسی کے مطابق آئیں گے، حکمراں بھی اسی کے متعلق آئیں گے، اور اقتدار پر بھی ویسے ہی لوگ بیٹھیں گے جو ہم پر کوئی رحم اور کرم نہیں کریں گے۔ اس واسطے اللہ کی طرف رجوع ہوں، اور پورے حق کے، پورے ملک کے امن و امان کے لیے اور تمام انسانیت کے امن و امان کے لیے ہم دعائیں بھی کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس ملک کے حالات کو سدھار دے، اور جہاں کہیں مسلمان اور انسانیت تڑپ رہی ہو، بلبلا رہی ہو، خاص طور پر فلسطین ہے اور غزہ ہے، اللہ وہاں کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين